الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. معزز حاضرین ناظرین، دوستو، آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، یہ آیات بڑی اہم ہیں، خاص طور پر آج کے حالات میں جب انسان ہر طرف سے پریشان، کہیں بیماری تو کہیں کاروبار کی تنگی، کہیں دوسری پریشانیاں، اور ایسے بھی حالات ہیں کہ انسان نا امیدی سے ہمکنار ہو جا رہا ہے، اسے لگتا ہے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے، اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اور حالات، بگڑے حالات کو سدھارنے کا نسخہ دیا ہے کہ ہم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے دامن عفو میں جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت کے طلبگار بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کی نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے بیان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے اللہ کے حکم سے سرتابی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ اپنے گناہ کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس کی مغفرت چاہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ امام تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دعوت ہے تمام انسانوں کو، جو گناہ میں ملوث ہیں وہ بھی، جو کافر مشرک ہیں وہ بھی، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی، تمام لوگ، تمام انسان حقیقت میں گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ مشرکین کا گناہ بڑا ہے، لیکن مومن سے بھی گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب کو دعوت اللہ نے دی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، اس سے توبہ کرو،
انابت اپنے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اگر آدمی اللہ کی طرف لوٹے تو جتنے بھی اس کے گناہ ہوں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت بے پناہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، زناکاری کی ہے، شرک میں ملوث تھے، تو اے محمد آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار کی طرف آؤ، اللہ کی طرف لوٹو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو بھی کیا ہے سب اللہ رب العالمین بخش دے گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہمارے ان گناہوں کا کوئی کفارہ تمہارے ہاں؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہی آیت نازل کی اور کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایسے ہی لوگ مراد ہیں جو دن و رات گناہ میں، شرکیہ کام میں، قتل و غارت گری میں رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہاں دعوت دے دی ہے کہ آؤ اللہ کے دربار کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف آؤ اور اللہ سے مغفرت چاہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو جب مشرکین کے لیے بھی اللہ کی دعوت ہے تو ہم مومنین، اللہ پر ایمان رکھنے والے، لیکن بشر تقاضے سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی دعوت ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کی آیت ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، سب سے زیادہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے جس آدمی نے شرک کیا ہو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اس کو بھی یہاں اللہ نے دعوت دی ہے؟ تو خود دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، پھر آپ نے 3 بار فرمایا کہ ہاں اسے بھی یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ کے دربار میں، آؤ اللہ کے دربار میں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے؟ اس کی مغفرت کتنی عام ہوتی ہے۔ بندہ جب پورا دل کھول کے، پورے رجوع و انابت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے توبہ چاہنے لگتا ہے تو کیسے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ غور کیجئے اس حدیث پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 آدمی اس کے ہاتھ سے جب قتل ہو گئے تو اس کے احساس ہوا اپنی غلطی کا، گیا ایک اپنے عالم کے پاس اور اس سے کہا کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اتنا قتل کر چکے ہو، اب تم کیسے بخش دیے جاؤ گے اللہ کے ہاں؟ تم معاف نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس نے کہا جب ایسے ہی ہے تو تم کیوں بچے ہو، لہذا اس کو بھی قتل کر دیا، اس سے 100 ہو گئے۔ لیکن پھر اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا تو دوسرے عالم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں،
تم نے اس بستی میں رہتے ہوئے اتنا گناہ کیا ہے، 100 آدمی کو قتل کر ڈالا، اس بستی کو تم چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو اور اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی اپنی بستی سے نکلا، ابھی آدھا راستہ پہنچا تھا کہ موت آ گئی اور وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ اب جب بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا تو دونوں طرح کے فرشتے آئے اس کی روح لینے کے لیے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی، اور دونوں میں جھگڑا ہوا۔ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی روح نکالیں گے، کیونکہ اس نے اتنے سارے لوگ، عذاب والے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے اتنے سارے گناہ کیا ہے، 100 آدمی کو قتل کیا ہے، اس کو کیسے معاف کیا جائے گا، لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہتے تھے نہیں، اس نے توبہ کر لیا اور توبہ اس کی سچی تھی، اسی لیے اس نے اپنی بستی چھوڑی اور دوسری بستی میں جا رہا تھا، لہذا اس کو معاف کیا جائے گا، اس لیے اس کی رحمت، اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف کی زمین ناپی جائے، جس طرف سے وہ زیادہ قریب ہوگا وہی اس کی روح نکال لے جائیں گے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی تو جس طرف وہ جا رہا تھا، جس بستی میں وہ جا رہا تھا، ادھر کی مسافت کم نکلی، لہذا رحمت کے جو فرشتے تھے ان کو اللہ نے اجازت دی کہ تم لوگ اس کی روح کو لے جاؤ، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ غور کیجئے، ابھی وہ اس بستی میں گیا بھی نہیں، وہاں پہنچا بھی نہیں جہاں وہ جا رہا تھا نیکوکار لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے۔ دل میں عزم ہو گیا تھا کہ غلطی کی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا تھا، اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، یہ سوچ اس کے دل میں آ گئی تھی کہ کیسے اتنے بڑے گناہ سے ہمیں نجات ملے گی، اللہ کے اس کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ اسی پر اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے معاف فرما دیا، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کر گئے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اسی کی ہمیں دعوت دی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور طریقہ کیا ہے بخشش، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اللہ نے آگے فرمایا دوسری آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور جب اللہ کی مغفرت چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اس کے دربار میں توبہ کر رہے ہو، تو اب تمہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گناہ پر اصرار کرتے رہو، کہو کہ ہم توبہ کر رہے ہیں۔ توبہ خالص، اب یہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہوگا اور اللہ سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ جو گناہ ہم نے کیا، اب اس گناہ کی طرف ہم نہیں لوٹیں گے۔ کیا کریں گے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے رب کے دربار کی طرف آ جاؤ، اس کے ہاں اپنی پیشانی رکھ دو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع فرما بردار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یعنی عذاب آنے کے بعد پھر توبہ نہیں ہے، دروازہ بند ہو جانے کے بعد پھر توبہ نہیں ہے، پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، پھر کوئی اللہ کے ہاں سفارشی بھی نہیں بن سکے گا۔ کتنے کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بڑے بزرگ ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ہم جو بھی زندگی میں کر رہے ہیں اس سے ہماری معافی ہو جائے گی، ہماری توبہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، تو پھر تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم آ جانے کے بعد۔ اس حکم آنے سے پہلے ضروری ہے کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو اس کے دربار کی طرف لوٹو اور اس کے فرما بردار مطیع فرما بردار بن کر اس کے حکم پر چل کے اپنی زندگی میں پوری تبدیلی پیدا کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے، تم کو اللہ کا جو پیغام دیا گیا ہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے، اس کی اتباع کرو۔ جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اتارا گیا، جو نبی نے تمہارے سامنے پیش کیا، جس پر عمل کرنے کی تمہیں دعوت دی، اس کی اتباع کرو، کیونکہ یہ پیغام اس دنیا میں سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین حکم اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اللہ کی طرف سے یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سب سے بہترین ہے، لہذا اسی کی اتباع کرو۔ توبہ کا تقاضا یہ بھی ہے، ہماری زندگی میں پورے طور پر تبدیلی آ جائے، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تم اس کو سمجھ بھی نہ پاؤ، تم اس کا ادراک بھی نہ کر سکو۔ یعنی عذاب آنے کے بعد دروازہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے اگر تم اللہ سے توبہ کرتے ہو اور اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، اب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے، اب اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے، اب معاصی کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ کے حکم پر چلیں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، اس کے دربار سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا، تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید حدیثیں اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا